ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا نے آج اپنے 49ویں سیشن کا اختتامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ قطر نے داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی وزارتی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ قطر فیفا 2022 کے ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کی امن و سلامتی سے متعلق کمیٹی نے فیفا کے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں اس ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے اقدامات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اور امریکہ نے عراق اور شام میں مسلح گروپوں کے خلاف مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی مختلف شکلوں اور اس کے مظاہر کی وہ خواہ کہیں بھی ہوں، ان کی کوئی بھی توجیہ کیوں نہ پیش کی جاتی ہو، ان کی مذمت کرتا رہے گا۔ قطر نے اپنے اس عزم کو بھی دہرایا ہے کہ وہ دہشت گردی کی آفت سے بچاؤ کے لیے ایک انٹرنیشنل پارٹنر کی حیثیت سے اپنا ایکٹیو رول پلے کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے سربراہان کی دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں اپنی ریکارڈڈ تقریر میں قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ مجلس شورا نے آج اس کے 49ویں سیشن کا اختتامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ مجلس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ مجلس شورا کا یہ سیشن آئندہ بدھ کے روز ختم ہو رہا ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے اس کے اسپیکر نے صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے مقام و مرتبے کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے مجلس کو اپنے اعتماد سے نوازا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی ذمہ داریاں اور وطن اور شہریوں کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکی ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے مزید کہا کہ اس سیشن میں شورا نے جن قانونی بلوں کا جائزہ لیا ہے اور ان کے بارے میں اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کی ہیں، ان میں مجلس شورا کے انتخابی نظام کے قانون کے اجراء کا قانونی مسودہ اور خود مجلس شورا کے بارے میں قانونی بل کی بہت اہمیت ہے۔ اس طرح ایک منتخب مجلس شورا کے قیام کی بنیاد بنانے میں مدد ملی ہے، اور یوں ملک میں شورائی سسٹم یا نظام کے بارے میں صاحب اسم و امیر کا تصور پورا ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج اطالوی دارالحکومت روم میں داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی وزارتی کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون میں اضافے اور اس کا دائرہ وسیع کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ قطر غیر ملکی جنگجوؤں کو معاشرے کا حصہ بنانے اور ان کی فیملیوں کے افراد کو ان کے اپنے ملکوں میں واپس بھیجنے کا پابند ہے، جبکہ یہ خطرہ ابھی موجود ہے کہ وہ پھر سے ریڈیکل اثرات کے شکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا کووڈ-19 کی عالمی وبا نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی روک تھام کے طور طریقوں اور حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اس اتحاد کے پیغام، میسج اور اس کے مقاصد کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی اس وزارتی کانفرنس میں شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے لیبیا کی وزیر خارجہ محترمہ نجلا المنقوش نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر لیبیا کی خود مختاری اور بالادستی اور اس کی وحدت و استحکام کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے،
اور اسے امید ہے کہ لیبیائی بھائی اس سال دسمبر میں اپنے ہاں نیشنل الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اس علاقے اور خاص طور پر فلسطین، لیبیا، شام اور افغانستان کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی اس وزارتی کانفرنس میں وہ خود اپنے ملک کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے آسٹریا کے وفاقی وزیر برائے امور خارجہ جناب الیگزانڈر شیلنبرگ نے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی جناب گیر بیڈرسن نے بھی ملاقات کی اور اس میں شام کے موجودہ حالات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر شامی بحران کے سیاسی حل کی تلاش میں اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈی مایو نے بھی ملاقات کی، جس میں علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے جمہوریہ اٹلی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی اس وزارتی کانفرنس کی میزبانی کی ہے۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں کی جانے والی کوششوں میں ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ قطر کا یہ مستقل موقف ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ اس ضمن میں قطر نے صومالیہ کے وسطی حصے میں واقع ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنانے والے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد سول باشندوں سمیت کئی افراد قتل ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے آج جاری کیے جانے والے اپنے ایک بیان میں قتل ہو جانے والوں کے رشتہ داروں اور صومالیہ کی حکومت اور عوام سے اس جانی نقصان پر تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ ملک کے تمام متعلقہ اداروں کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں یہاں کی وزارت صحت ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کیمپین میں اب تک لوگوں کو اینٹی کورونا ویکسین کی 3 ملین سے زیادہ ڈوزز یعنی خوراکیں دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس ویکسین کی تقریباً 33,000 ڈوزز دی گئی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کورونا سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آئی ہے، لیکن اب بھی سب کو انتہائی حد تک چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قطر فیفا 2022 ورلڈ کپ کی امن و سلامتی سے متعلق کمیٹی نے فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں، جس میں اس ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین میجر جنرل انجینئر عبدالعزیز الانصاری نے قطر مونڈیال میں شرکت کے لیے آنے والے وفدوں کی سیکیورٹی کے منصوبے کا انکشاف کر دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس چیمپئن شپ کے تمام شرکاء کی سلامتی کی ضمانت کے لیے وزارت صحت عامہ کے تعاون سے احتیاطی اقدامات کا ایک منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ہم عراق اور شام کی سرحدوں پر پائے جانے والی کشیدگی اور ٹینشن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہ علاقہ اس وقت ایک نئی کشیدگی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے عراق اور شام میں مسلح گروپوں کے خلاف ایک مرتبہ پھر فضائی حملے کر دیے ہیں۔ امریکہ کی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملے ان گروپوں کی جانب سے ڈرون طیاروں کے ذریعے عراق میں امریکیوں اور وہاں امریکی تنصیبات پر کیے جانے والے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔
اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اس کی کچھ ایٹمی تنصیبات میں جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے کیمروں کی ریکارڈنگ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ مجلس شورا کے ایک فیصلے کے مطابق اب اسلامی جمہوریہ نے بین الاقوامی ایجنسی کے انسپیکٹروں کی سرگرمیوں کو محدود کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر حسن روحانی کی حکومت نے شورا کے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ حکومت ان فیصلوں کی پابندی کرے گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نے آج اپنے 49ویں سیشن کا اختتامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ قطر نے داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی وزارتی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ قطر فیفا 2022 کے ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کی امن و سلامتی سے متعلق کمیٹی نے فیفا کے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں اس ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے اقدامات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اور امریکہ نے عراق اور شام میں مسلح گروپوں کے خلاف مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔